ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شموگا۔ ناظرین، اردو زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ۔ ایک ایسا محاورہ ہے جو ہر دور میں ہر موقع پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی موقع پر کسی پر بھی حاوی ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ فی الوقت اس محاورے کے مطابق ہندوستان کا سوکالڈ سیکولر اور نیشنل میڈیا ہے جو مسلمانوں پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل جب سے دنیا میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور جیسے ہی یہ وائرس ہندوستان میں داخل ہوا، اس کے بعد سے اس وائرس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور اس وبا کو مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ شروعاتی دنوں میں اس وائرس کو عمرہ سے واپس لوٹنے والے عرب ممالک سے واپس لوٹنے والے لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن جیسے ہی فرانس اور جرمنی جیسے ممالک سے ہندوستانیوں کی آمد ہوئی تو اس کے بعد ان کی کوششیں کچھ حد تک ناکام ہوئی اور خاموشی اختیار کرنے لگے۔ پھر کچھ دن بعد یہ لوگ مسجدوں اور نمازوں کو اس وائرس سے جوڑنے کی کوشش میں لگے، اور جس طرح سے پھر لاک ڈاؤن کا معاملہ سامنے آیا تو لاک ڈاؤن اور مسجدوں کو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی جیسے کہ مسلمان مسجد پہنچ کر بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی انہیں بدنامی کرنے کے لیے جو مواد چاہیے تھا وہ مواد نہیں مل سکا۔ بالآخر انہوں نے تبلیغی جماعت کو ہی چنا، کیونکہ اسی دوران انہی ایام میں دہلی کے نظام الدین مرکز میں تبلیغی جماعت کا اجتماع چل رہا تھا اور وہاں پر لگ بھگ 1,500 سے 2,000 لوگ جمع ہوئے تھے۔ یہ لوگ کس طرح سے وہاں پھنس گئے تھے اور کس طرح سے انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا یہ الگ بات ہے، لیکن میڈیا نے اپنی تمام تر کوششوں کو تبلیغی جماعت پر مرکوز کر دی۔ میڈیا کے تمام کیمرے جماعت کی طرف گھوم گئے اور تبلیغی جماعت کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے میڈیا کئی سالوں سے منتظر تھا، اس کے لیے بہت بڑی پیمانے پر کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ذرا کرونالوجی کو سمجھیے کہ کس طرح سے میڈیا نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے یہ میڈیا مسلمانوں کی بڑی جماعت اسلامی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جماعت اسلامی کے لوگ قانونی داؤ پیچ کھیل کر میڈیا کو کمزور کرنے لگے تو وہ وہاں سے ہٹ کر سلفی جماعت کی طرف متوجہ ہوئی۔ سلفی جماعت میں انہوں نے پوری جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پہلے تو سلفی جماعت کو یہ کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ وہابزم کا پروپیگنڈا کرنے آئی ہے یا پھر ان کے تعلقات جو ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہوئے میڈیا سلفی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگی رہی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ اس جماعت سے جڑے ہونے کی وجہ سے انہیں خاص کامیابی نہیں مل پائی۔ بالآخر میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر ہی حلہ بول دیا، جس کا خمیازہ آج بھی ڈاکٹر ذاکر نائک اٹھا رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا مدعا کمزور پڑ ہی رہا تھا کہ میڈیا کے پاس دارالعلوم دیوبند کا مدعے سامنے آنے لگے۔ دارالعلوم دیوبند کو طرح طرح سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ایک عمارت بنائی جا رہی تھی جس پر یہ کہہ کر میڈیا نے بدنام کرنے کی کوشش کی کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک ہیلی پیڈ بنایا جا رہا ہے جہاں پر ہیلی کاپٹروں کا اترنا اور جانا طے ہے۔ اس خبر کے بعد حکومت حرکت میں آئی۔ جب تحقیقات شروع ہوئی تو دارالعلوم دیوبند نے ہر چیز کو کھلے طور پر حکومت کے سامنے پیش کیا، جس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ جب اس پر بھی چین نہ آیا تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم کو لے کر کئی طرح کے قیاس آرائیاں فتنہ بازی کرنے کی کوشش کی گئی، خصوصاً NP اور NRC کے معاملے کو لے کر میڈیا میں الگ الگ طرح کی باتیں کی گئی جس سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہوئی، تو دوسری جانب حکومت کے سامنے دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اب میڈیا کے سامنے اگلا نشانہ تھا تبلیغی جماعت۔ یہ وہی تبلیغی جماعت تھی جو 100 سالوں سے ہندوستان و بیرونی ممالک میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر رہی ہے، اور مختلف ممالک میں ان کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ بیرونی ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان بھی آ رہے ہیں۔ ایسی جماعت کو بدنام کرنا میڈیا کی اولین ترجیح بن گئی تھی۔
اب کرونا کے معاملے میں تبلیغی جماعت کو نشانہ بنانا ان کے لیے آسان ہو گیا اور باقاعدہ طور پر تبلیغی جماعت کو مسلسل طرح طرح کی باتوں کے ساتھ جوڑ کر بدنام کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ یہ تھی کرونالوجی کے میڈیا کی جو مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اسلاموفوبیا کے تحت لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش تھی۔ اب ہمارا سب سے اہم نظریہ ہے کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے یعنی 70 سالوں سے مسلمان ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک میڈیا ہاؤس ہونا چاہیے، لیکن یہ میڈیا ہاؤس کیسے اور کب بن پائے گا اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے یہی کہا ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے پاس میڈیا ہوتا تو مسلمان اتنے بدنام نہ ہوتے اور باطل کے جو خبریں ہوتی ہیں ان کا باقاعدہ آسانی کے ساتھ جواب دے سکتے تھے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے آزادی کے 70 سال کے بعد اگرچہ کچھ کہیں پیش رفت کی ہے تو وہ ہے صرف اردو اخبارات کی دنیا میں۔ اردو اخبارات سے ہٹ کر اگر آگے جائیں تو کچھ نیوز پورٹلز مل جائیں گے، کچھ ویب چینلز مل جائیں گے جہاں پر مسلمان اپنے ترجمانی کے ہنر پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں پر آواز اٹھی ہے اس آواز کو دبانے کے لیے مسلمانوں کے عمائدین اور نمائندوں نے اردو اخبارات کا ہی سہارا لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اردو اخبارات اور ہمارے جو ویب پورٹل ہیں وہ کس حد تک غیروں کے درمیان پہنچ رہے ہیں اور کس حد تک اس کے نتائج مثبت سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس اور کوئی ہمارے کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ دینے کا وسیلہ ہے، ذرائع ہے، تو وہ ہے مسجد کا ممبر، جہاں پر ہمارے علماء و خطیب کھڑے ہو کر مسلمانوں کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی رائے پیش کرنے کے لیے ان ممبروں کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ یہاں پر تو بالکل بھی غیر مسلم یا دوسری قوموں کے لوگ مسجدوں تک نہیں پہنچ پاتے، یہ باتیں بھی صرف مسلمانوں تک ہی محدود ہو جاتی ہیں۔ آزادی کے بعد سے آج تک ہم یہی رونا روتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں کبھی بھی میڈیا نے کام نہیں کیا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا کوئی میڈیا جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، وہ میڈیا کیا آپ کی ترجمانی کرے گا؟ کیا آپ کو مسائل کو پیش کرے گا؟ کیا وہ آپ کو ہیرو بنا کر پیش کرے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس سوال کے بعد آپ کے پاس بھی جواب ہوگا کہ نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر بھی کبھی بھی مسلمانوں نے یہ پیش رفت نہیں کی ہے کہ کبھی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے کوئی چینل سامنے آئے یا ایسا چینل جو کام کر رہا ہو اس کی تائید میں لوگ ان کا ساتھ دیں، یا ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر کب تک مسلمان اس طرح کا روتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے نیشنل لیول میڈیا بنانے کے لیے کوشش کی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے باقاعدہ طور پر میڈیا ہاؤس بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ کچھ لوگ ناکام ہو کر گھروں کو چلے گئے، کچھ لوگ آخری سانس لے کر دنیا سے ہی رخصت ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے میڈیا ہاؤس بنانے کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیا، بیرونی ممالک سے کروڑوں روپیوں کا چندہ لے کر اپنی ذاتی ملکیت بنانے میں بھی یہ لوگ کام کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے آج تک ہندوستان میں مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے کوئی وسیلہ نہیں بن سکا۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں آپ لوگ کس طرح سے میڈیا ہاؤس بنانے کے لیے پیش رفت کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی فسادات ہوتے ہیں، کب بھی سیلاب آتا ہے، جب بھی لوگوں کے گھر جلتے ہیں، اس وقت مسلمان یہی کہتے ہیں کہ کاش ہمارا ایک میڈیا ہوتا تو ہمارے مسائل دنیا کے سامنے پیش کیے جا سکتے، ہماری آواز کو حکومت کے سامنے رکھی جا سکتی۔ لیکن یہ آواز اس وقت دھیمی پڑ جاتی ہے جب ہمارے مسائل کسی نہ کسی طرح سے مرجھا جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان اپنے لیے، اپنی بقا کے لیے جس طرح سے تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں، جس طرح سے اپنے دین کی ترجمانی کے لیے مدرسے بنا رہے ہیں، جس طرح سے اپنے آخرت سنوارنے کے لیے مسجدیں بنا رہے ہیں، اسی طرح سے ایک میڈیا ہاؤس بھی قائم کریں تاکہ اپنی آواز کو ہم آگے تک لے جا سکیں۔ تازہ خبروں اور تبصروں کے ساتھ پھر دوبارہ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ، آداب۔